بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القائن والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوار كفور۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک امت کے لیے جعلنا ہم نے بنایا منسکن قربانی لیذکروا اسم اللہ تاکہ اس پر لیں اللہ کا نام ما علی ما رزقہم اس پر جو ہم نے رزقہم جو انہیں دیا جو اس نے دیا انہیں من بہیمۃ الانعام مویشی جانوروں میں پالتو چھپایوں میں سے فَإِلَٰهُكُمْ بس الہکم ان کا الہ 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 ہے واحد ایک الہ ہی ہے فَلَهُ اسلم بس اسی کے لیے اسلم فرما بردار ہو جاؤ یا جھک جاؤ وبشر المخبتین اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو الذین اذا یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جو الذین اذا ذکر اللہ یہ وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت قلوبہم تو ان کے دل دہل جاتے ہیں یا ان کے دل دہل جاتے ہیں والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں علی ما اصابہم اس پر جو اصابہم جو ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں والبدن اور بڑے جانور یعنی اصل میں تو اونٹ ہے لیکن بڑے جانور بھی کہا جعلنا ہے بنایا ہم نے انہیں لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کے نشانیوں میں سے لکم تمہارے لیے فیہا خیر ان میں بھلائی ہے فذکر اسم اللہ پس اللہ کا نام لو علیہا صواف ان کو ثواب کھڑا کر کے صف میں کھڑا کر کے جب ان کو قربانی کرو تو ان کو کھڑا کر کے کرو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پس جب وجبت جنوب ان کے پیٹھیں گر جائیں فَكُلُوا مِنْهُ تو کھاؤ ان میں سے وَأَطْعِمُوا الْقَائِنَ اور کھلاؤ ان میں سے قانع کھانے کا جو قناعت کرنے والا ہو جو
مانگتا نہ پھرتا ہو، جب یعنی اس کو بھی کھلاؤ، قرات کرنے والے کو بھی، والمعطر اور سوال کرنے والے کے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ کذالک اسی طرح سخرناها ہم نے مسخر کیا انہیں، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ نہیں پہنچتی اللہ کو، لحومها ان کے گوشت، ولا دماؤها نہ ہی ان کے خون، ولیکن مگر اور لیکن، ینالہ تقوی منکم اسے پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ کذالک سخرها لکم اسی طرح اس نے مسخر کیا انہیں تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم ان پر اللہ کا نام لو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس بات پر جو ہداکم اس نے جو تمہیں ہدایت دی، اس نے جو اللہ نے جو تمہیں ہدایت اس اس کا شکر ادا کرو۔ وبشر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری، وبشر المحسنین نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یدافع علی الذین آمنوا مدافعت کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا يحب نہیں وہ پسند کرتا، کل خوان کفور ہر کسی بھی خوان خائن کو اور ناشکرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا، یعنی جتنی بھی آئیں ان پہ جتنی بھی امتیں آئیں، ہم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہر شریعت میں جو ہے نا وہ اس کا عبادت کا ایک لازمی جز یہ رہا ہے قربانی۔ توحید فی العبادات کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کے لیے کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف ایک اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے۔ جس طرح مثلا انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع و سجود کیے تو اللہ کی شریعت میں ہے کہ اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نذرانے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع کر کے زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے اپنے لیے واجب کر دیا۔ انسان نے معبودان باطل کے لیے انہوں نے سفر کیا، جیسے ہندو کرتے ہیں، تیرتھ یاترا کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے بیت اللہ کو اور مقدس مقام کو دے کر اس کی زیارت اور طواف کا حکم دے دیا ہے۔ تو انسان نے اگر اللہ کے نام پہ روزے بھی رکھے ہیں تو شریعت نے انہیں بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا۔ تو ٹھیک اسی طرح انسان اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے قربانی بھی کیا کرتا تھا، ہر انسان ہر مشرکین مکہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو اللہ کی شریعت نے ان کو بھی غیر اللہ کے لیے قطعاً حرام قرار دیا، اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے، نہ کہ اس کے کوئی قاعدے کی تفصیلات کی قربانی کی کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے۔ ان تفصیلات میں مختلف زبانوں میں جو بھی زمانے آئے، جو بھی پیغمبر آئے، ان کے قوموں میں ان کے شریعت کے لحاظ سے اختلافات رہے، مگر سب کی روح کا سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ ایک اللہ کے لیے، ایک واحد الہ کے لیے، اللہ تمہارا ایک ہی، اس کے لیے اسی کے نام پہ قربانی کی جائے۔ اذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم، اور یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ ان کے نام پہ تم اللہ کا نام لو، اللہ ان پر مقصد یہ کہ اللہ کا نام لینا یہاں بات ہے کہ ان کی قربانی کرو، تو اللہ کے نام لیے بغیر تو کوئی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں جس پر اللہ کا، اگر آپ کسی کا نام نہیں لیتے، اللہ کا سوا کسی اور کا نام لیتے تو وہ نام قربانی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ تو قرآن میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جہاں بھی قربانی کے لیے کہا گیا ہے اس کی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا اس پر قربانی پہ ذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اس نے تمہیں، یعنی رزق بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ ہی نے جو رزق تمہیں دیا اس کو اسی کے نام پہ قربان کرو اور اس کا نام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَسْلِمُوا وَأَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ ایک الہ، تمہارا ایک الہ وہی ہے، واحد ہے، اسی کے آگے اسی کی فرما برداری کرو، یعنی جو اس نے دیا سب کچھ اسی کا ہے تو اسی کے آگے فرما برداری کرو، اسی کا کہنا مانو۔ پھر یہاں بشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو عاجزی روش اختیار کرنے والوں کو۔ مخبتین کا اصل میں کسی ایک لفظ کے کچھ اصل میں ترجمہ اس کا
کسی لفظ سے پورا ترجمہ ادا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے تین مفہوم بتائے گئے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، جیسے تکبر اور غرور، نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرنا۔ انسان تکبر چھوڑ دے اور اپنے نفس کا غرور چھوڑ دے، اللہ کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرے۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جانا، اسی کی بندگی کرے اور اسی کی غلامی، اس میں مطمئن بھی ہو، اس کا دل اطمینان حاصل کرے اسی پہ، اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ یہ تینوں چیزیں جس میں ہوں وہ پھر ان میں شامل ہے، مخبتین میں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ آہ، ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لو تو پھر دھمال ڈالتے ہیں کہ جی وہ بڑا پہنچے بات نہیں۔ اللہ کا دل جب ان کو سنتا ہے تو وہ تو اس بات پہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو کوئی اللہ کا ذکر ہمارے جو بندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا اس کے آیات میں غفلت ہو، اس کے احساس سے تو ان کے کام جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو زبان پر کوئی شکوہ نہیں لاتے، بلکہ صبر و شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے سورہ انفال میں پڑھا ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، اور جب ان پر آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے صفات ہیں ان لوگوں کی، ایک اللہ کا ذکر کیا تو ڈرتے ہیں، دوسرا صبر کرتے ہیں اس پر، ما اصابہم، جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز بھی لازمی ہے کہ وہ نماز بھی قائم کر دو، نماز قائم نہ کرنا تو پھر اس کا ایمان پر بھی شک ہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس میں ایمان بھی مکمل ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ بھی اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم جیسے بتا چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی کسی حرام اور ناپاک مال کو اپنا رزق نہیں فرمایا۔ اس لیے آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو پاک رزق ہم نے انہیں بخشا ہے، اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ سے بھی مراد یہ کہ ہر طرح کا خرچ نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے اہل عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں اور حاجت مند لوگوں کی مدد کرنا، رفاع عامہ کے کاموں میں حصہ لینا، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی اثار کرنا، یہ سب مراد ہیں۔ اصل میں اگر کوئی بیجا خرچ کرتا ہو، بیجا خرچ چوری شرشت کے کام میں خرچ کر رہا ہو، ریاکاری سے خرچ کرنا، یہ وہ چیز نہیں جسے قرآن کو انفاق قرار دیتا ہو، بلکہ اس کے لیے تو اصطلاح میں اسراف اور تبذیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح کنجوسی اور تنگ دلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا، آدمی اپنے اہل ویال کو بھی تنگ رکھے اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضروریات پوری نہ کرے، اور اللہ کی مخلوق کی مدد بھی اپنے استطاعت کے مطابق نہ کر رہے یا اسے جی چرائے، تو اس صورت میں اگرچہ آدمی خرچ تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، مگر قرآن کی زبان میں اس کا نام انفاق نہیں ہے، بلکہ اس کو بخل اور شح نفس کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں جو پاک رزق دیا ہے، اور انہی کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا، جن کے بتایا گیا کہ ان کے کام کرنے سے فائدہ ہے، اور تمہارا فائدہ اعمال میں آپ کو ہمارا نیک اعمال ہوں گے اس سے۔ پھر بتایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدن اصل میں تو کہتے ہیں بڑے جانور کو، یعنی اونٹ کو کہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے، گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی 7 آدمی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا وَذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَوَافَ لَكُمْ شَاءَ لَكُمْ فِيهَا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی کہ یہ جانوروں کو ذبح تم کرتے اللہ کے شاعر اور اللہ کے نشانے، اور ان کے لیے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی بھی اللہ نے رکھی ہے، یعنی ہم ان سے بہت زیادہ تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اشارہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان قربانیاں یہ کیوں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مال کے تسلیم کرنے کے لیے بھی، تاکہ آدمی کے دل میں بھی اور عمل سے بھی اس بات کا اعتراف کرے کہ سب کچھ اللہ کا اور اسی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور طاقت کی قربانی ہے، زکوٰۃ ان اموال کی قربانی جو مختلف شکلوں میں اللہ نے ہم کو دیے ہیں،
جہاد جو ہے وقت اور ذہنی جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، اس طرح قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ یہ سب ایک ایک طرح کی نعمت اور ایک ایک عطیہ کا شکریہ ہے۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی مانیں کہ اسی نے اپنے پیدا کیے ہوئے بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے جانور، ایک بچہ بھی ان کو لیے پھرتا ہے، حالانکہ اگر وہ ایک بھی پاؤں سے اگر لات مار دے تو وہ کہیں کا نہ رہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، جن پر ہم سوار بھی ہوتے ہیں، ان کی ان سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام بھی لیتے ہیں، جن کے گوشت ہم کھاتے ہیں، جن کے دودھ ہم پیتے ہیں، جن کی کھالوں اور بالوں اور خون اور ہڈی، یعنی کہ ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان جن چیزوں سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو فذکروا اسم اللہ علیہ ثواب، یعنی پر اللہ کا نام لو، یعنی پھر بتایا گیا کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے کا کوئی جانور حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کو ذبح کرنے کے کہنے کے بجائے یہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام لو۔ تو یہاں یہ بتا، اور پھر ان کو ثواب یعنی کھڑا کر کے اونٹ کی قربانی کی ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں بایاں پاؤں باندھ دیتے ہیں، وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کو اسی کو ثواب کیا گیا، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنے کو ثواب کہا گیا ہے۔ تو قربانی کرو تو پھر یہ کہ قربانی کے لیے آگے یہ بتایا گیا کہ پھر وَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ یہ قربانی جو کرنے کا پھر یہ اللہ تبارک و جس طرح آپ سب نے طریقہ بتایا ہے کہ اس کو الفاظ بھی آپ سب نے بتایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ من کا ولک، اللہ کے نام کے ساتھ وہ سب سے بڑا ہے، اللہ یہ تیرا ہی مال اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مال دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اس لیے ہم قربانی کریں، یہ نہیں کہ میرا مال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ بھی آتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم من کا ولک، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے کوئی معبود نہیں، اللہ یہ تیرا ہی مال ہے، تیرے ہی لیے حاضر ہے، یعنی قربانی کرتے ہوئے اللہ کے لیے یہ بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کوئی میرا مال ہے، اللہ نے مجھے دیا، اسی کا مال میں اسی کی طرف لوٹا رہا ہوں۔ تو یہ قربانی کا اصل جذبہ یہ ہے۔ تو یہ پھر ذالک سخرنا لک، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی پیٹھیں کی جانب جب وہ گر جائیں، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر ان کا گوشت نکالو، فَكُلُوا مِنْهُ، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان کو بھی کھلاؤ جو حاجت نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو مانگنے نہیں آتے، گھروں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں ان کو کھلاؤ، اور جو جو آ کے آپ کے دروازے پہ بھی آتا ہے، مانگے نہ مانگے مگر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دیا جائے، تو پھر ان کو بھی دینا چاہیے، یعنی کہ ان کو بھی دیں۔ کذالک سخرنا لکم لعلکم، تو یہ سب کچھ اس لیے ہم نے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کو اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس پہ تم اس کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ صاحب بتا دیا گیا ہے کہ یہ پھر بتایا گیا شکر یہ ہے کہ اس عظیم الشان نعمت کا جو اللہ نے مویشی جانور کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں یہ جو انعام دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم، یعنی اللہ کے یہ کوئی نہیں کہ اللہ کو تمہارا کوئی گوشت پہنچتا ہو یا کوئی خون پہنچتا ہو، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں جیسے کلی بات اہل عرب جو تھے، جس جس بتوں کی قربانی کا گوشت جو بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی بھی وہ کرتے تھے، اس کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر وہ لتھیڑ دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے تھی کہ اللہ کے حضور ان کا خون اور گوشت پیش کیا جائے۔ تو اس جہالت کا پردہ چیک کرتے فرمایا گیا، چاک کرتے فرمایا گیا ہے کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہونے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہے۔ یعنی اگر تم نعمت کا شکر ادا کرنے کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اسی جذبے اور نیت اور خلوص کا انداز کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں تو درا کا درا رہ جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تو تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ جذبہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے تحت تم نے یہ قربانی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس جذبے کے کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تم قربانی کر رہے ہو۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کذالک سخر لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تو یہ صرف مسخر کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہ اس پر جو اس نے تمہیں
ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی اس کے تحت جو ہے وہ قربانی کریں۔ جیسا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بھی حج میں جب پڑھتے رہتے ہیں، قلب میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جیسے صحیح کے لیے ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے بھی یا حج پہ بھی، جب صحیح کے لیے جاتے ہیں تو صفا پہ جاتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بتایا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح پھر حج کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ جیسا آپ بتایا گیا کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کی قربانی کی جو چت کبرے اور سینگوں والے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے انہیں دست مبارک سے ذبح کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ ذبح وقت کرتے ہوئے آپ نے اپنا بایاں پاؤں ان کی گردن پر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ تو اسی طرح یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف حج کی باری ہے۔ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے جاری کی، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو استطاعت رکھتا ہو، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، کوئی ایسا سال نہیں جب آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ تو اسی طرح یہی ہے کہ جو یہ دنیا بھر مسلمان جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جاری کی ہے انہیں کی جاری کی سنت، اس کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ اور حج والے دن تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 163 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63، اور باقی پورے 100 تھے تو باقی سیدنا علی سے کہا کہ باقی کو تم جو ہے وہ ذبح کر دو۔ پھر ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی منگوائی گئی، ان کو پکایا گیا، آپ نے بھی کھایا، لوگوں نے بھی کھایا، اور اس کا شوربہ بھی پیا گیا۔ تو کھائیں بھی اور پئیں بھی، اور قربانی کے اللہ کے نام پر کریں، یہ ضروری ہے، حاجوں کے لیے نہیں ہم پہ بھی ہے، لازم ہے، مطلب ضروری ہے، ہر یار کسی کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سب کو ہمیں کہا گیا کہ کرو، جس کی استطاعت ہے وہ ضرور کرے۔ وہی بات ہے، کہتے ہیں جی وہ بڑا مہنگا ہو گیا، کچھ لوگوں نے ایک عجیب نکال لیا کہ جی قربانی کے بجائے کچھ لوگوں کو دے دیا جائے، مقصد لوگوں کو دینا نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرو تو قربانی ہی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کسی کو غریب کو کھانا کھلا دو یا کسی کو جہیز دے دو، یہ لوگوں نے آج نئی نئی طریقے نکالے ہوئے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، قربانی قربانی ہی ہے، تو قربانی ہی کرنی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ پھر آگے جو اس کا نیا ایک مضمون شروع ہو گیا، تو پھر وہاں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اہل ایمان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدافعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان کوئی تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے، وہ ان کی تائید اور حمایت فرماتا ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کو توڑتا ہے، اور ان کی جو چالیں ہوتی ہیں یا ان کی کوئی ضرر ہوتی ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مومن سے دفع کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ آیت اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، اس سے بڑھ کر ان کو دل کو مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی تسلی دی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، یہ تو خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور جب مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کی نوبت آئے گی تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی بھی، کچھ بات جیسے فوراً بدر کا جو واقعہ ہوا تو ہم پر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ تو اسی طرح پھر اس کی مدد کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مدد کریں گے، کہ اس لیے کہ اگلی آیت وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی خائن کو اور کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو خائن ہیں، یہ تو دوسرا فریق جو تو خائن بھی اور کفران نعمت بھی وہ کرتا ہے، ہر امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے سپرد کی ہے، اور اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران و نمک حرامی سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہے۔ لہٰذا اللہ کو جن کو ناپسند کرتا ہے اور ان کے خلاف جدوجہد کرنے والے حق پرستوں کی پھر تائید بھی کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے قربان دی ہیں نعمتیں وہ اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کے نام پہ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور کسی اوروں کو پکارتے بھی ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
بجائے اللہ کے دوسروں کہتے ہیں کہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا کرم ہے، یا گھروں پہ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کا دیا ہوا ہے، تحفہ ہے فلاں کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، دیتا اللہ ہے، سب کو اللہ ہی دیتا ہے، اور جو اللہ کو دیا ہوا نہیں مانتا تو پھر وہ اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علیہ صلی اللہ کافی عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بھی فرما دے ومن یتوکل علی اللہ هو حسبہ، جو اللہ کو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ کہ اللہ کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو پکاریں، کہ اللہ کو کافی نہیں ہوا کہ جو اور بھی کوئی آ کے ہماری مدد کرے۔ جہاں تعالیٰ نے صاحب پوچھ لیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو جو اللہ کے سوا اللہ کے کسی اور کو پکارے، کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز چڑھائے، یا کسی کسی نام پہ قربانیاں کرے، چاہے نام بھلے اللہ کا لو لیکن کسی اور کے نام پہ کی جاتی ہیں۔ یہاں کے یہاں بھی لاہور میں بھی ہے کہ جی داتا صاحب کے نام کے بکرے یہاں جمع کرائیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جب ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام ہی لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھیں گے، مگر کیے کس کے نام سے جا رہے ہیں؟ اللہ کی غیر اللہ کے نام پہ۔ تو ان کی قربانی تو نہیں ہو رہی، وہ تو ٹوٹل حرام ہو رہا ہے۔ تو ایسے کام ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ایسے خرافات سے بچائے، بدعات سے اور شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔